ہمارے ساتھ موجود ہے ریلیشن شپ کوچ مسز خان. مسز خان کیسی ہیں آپ اور کیا سمجھتی ہیں کہ شادی کے لیے آئیڈیل عمر کون سی ہے؟ دیکھیں ایک جب انسان میچیور ہو جاتا ہے لیکن آفٹر 18 جو اب آپ دیکھیں کہ بچے میچیور ہیں, وہ اپنا کام ہینڈل کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھے برے کو سمجھ سکیں, اور ان کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو. پڑھائی دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے جی. تو انیشل کم از کم بی اے تو کیے ہوئے ہو لڑکی, بی کام بی اے کیے ہوئے ہو تو وہ 19-20 سال میں کر لیتی ہیں بچیاں, تو اس وقت ان میں میچورٹی لیول ذرا آ جاتا ہے. لیکن بعض بچیاں 19-20 سال میں بھی بڑی بچگانہ حرکتیں کرتی ہیں, وہ میچور ہوتی ہیں, وہ اتنا سوسائٹی کو سمجھ نہیں پاتی, وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی جیسے وہ 22-23 سال کی ہو کر, تب ان میں زیادہ عقل اور شعور آتا ہے. لیکن بعض بچیاں زیادہ میچور ہوتی ہیں, بڑی سمجھدار ہوتی ہیں, ہر چیز میں کچھ بچیاں تو 28 سال کی عمر میں بھی میچور ہوتی ہیں, تو کیا ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, وہ 28-30 سال ان کا رویہ جنہوں نے چینج نہیں ہوتا, اور تھوڑا سا دیر از سم تھنگ ناٹ مینٹلی بٹ وہ چیزوں کو ایبزارب دیر سے کرتی ہیں, وہ چیزوں کو دیر سے سمجھتی ہیں, وہ چیزوں میں ٹائم لگاتی ہیں, وہ سلو ہوتی ہیں, ہر چیز میں ہی سلو ہوتی ہیں. بعض لڑکیاں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں, قدرتی ان میں ایک صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, تو زیادہ کامیاب زندگی کن کی گزرتی ہے, ایکٹیو والوں کی یا سلو والوں کی؟ کامیاب ظاہر ہے جو زیادہ ایکٹیو ہو, جو زیادہ سمجھدار ہو, جو ہر چیز کو ایبزارب کر لے, ہر چیز میں اکوموڈیٹ کر لے اپنے آپ کو, ہر چیز کو سمجھ سکے, اچھی برائی میں تمیز کر سکے. اور یہ نہیں کہ کہتے ہیں نا للو قسم کی ہے وہ, یعنی اس میں کچھ اتنا سینس نہیں. بعض لوگوں میں سینس زیادہ ہوتا ہے. لڑکوں میں بھی آئے نا مسز خان, لڑکیوں پہ بعض لوگ بہت, لڑکیوں کو ہی آپ کہہ رہی ہیں, لڑکے بھی تو ہاں لڑکوں میں بھی یہ چیز ہوتا ہے. بالکل same is the case with the boys, it goes with the boys also, کہ بعض لڑکے جو ہوتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں, گھر آتے ہی سب کے موڈز دیکھ کر سب کچھ سوچ سمجھ لیتے ہیں, اگلے کی بات چیت کو, بیوی کی بات چیت کو, کیا ٹونٹ کر رہی ہے, کس طرح بیہیو کر رہی ہے, کس طرح بات کر رہی ہے, کس طرح لے کر چل رہی ہے, وہ ایک دم اپنی بیوی کی بات سمجھ جاتے ہیں کہ آج اس کا موڈ کیسا ہے. یہ بتائیے گا کہ شادی کے وقت لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو عمر کا گیپ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ناٹ نیسیسری. دیکھیں اٹ ڈپینڈس. بعض دفعہ تو کلاس میٹس میں, کالج میٹس میں جو شروع سے پڑھتے آئے ہیں, اور یا جو کالجز میں آ کر کچھ ان کی انٹیمیسی ڈیولپ ہو گئی ہے, یا ان کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, تو دونوں اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور آگے بات بڑھا لیتے ہیں, تو وہ بھی اچھا ایک جیسچر ہے. چونکہ آپ کلاس میٹس بھی ہوتے ہیں, آپ انسان کو جان پہچان بھی لیتے ہیں, اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بیہیویئر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ انٹریکشن اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے. مطلب اس کی حرکتیں, اس کے طور طریقے, اس کی باتیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, اینڈ وائس ورسا لڑکے کو بھی اور لڑکی کو, دونوں کو ایک دوسرے سے انکلینیشن ہوتی ہے, اور ان سے وہ ایڈجسٹ اکوموڈیٹ کر چکے ہیں. مسز خان, چونکہ آپ ریلیشن شپ کوچ ہیں, آپ بہت سارے کامیاب رشتے بھی کروا چکی ہیں, تو یہ بتائیں کہ جو ڈیمانڈز آتی ہیں جس سے سن کر آپ کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی ڈیمانڈ ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی 40 سال کا لڑکا ہے تو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے 19 سال کی یا 20 سال کی پیاری سی لڑکی چاہیے, اور رنگت پہ بھی بات ہوتی ہے؟ ہاں, یہ یہاں پہ جب لڑکوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے نا, جیسے 35 کی, وہ سوچ رہے ہیں اس بہن کی ہو جائے, اس کی ہو جائے, اس کی ہو جائے, بہنوں سے فارغ ہو کر, اور وہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہوتی ہے کہ بہنوں سے فارغ ہو کر کہ پھر میں کروں گا شادی. ان کی پھر ہو جاتی 35-36 عمر. اب اماؤں کے دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ میں 23-24 سال کی لڑکی لے جاؤں. 23-24 سال کے لڑکیوں میں رشتہ ڈالتی ہیں تو وہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ ایج فیکٹر میں نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں تو 10-12 سال کا بھی ایج فیکٹر چل جاتا تھا, دیکھتے تھے بچہ جو ہے, لڑکا جو ہے
وہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے, وہ لڑکی کو اچھی طرح لے کر چلے گا, وہ لڑکی کو سنبھال لے گا. لیکن مسز خان یہ بتائیے گا, جو لڑکی والے ہیں ان کی طرف سے بھی تو ایک ڈیمانڈز آتی ہوں گی نا, کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہو, فائنینشلی اتنا اسٹیبل ہو, اور اس کا اپنا گھر ہو. وہ کس قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں, اور وہاں پر کس معاملے پہ جا کے بات پھر رک جاتی ہے؟ بہت. اب دیکھیں نا, انیشلی ہر بچے کے پاس انڈیپینڈنٹ گھر نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس انڈیپینڈنٹ, وہ شیئر کر رہا ہے, گھر کی گاڑیاں ہیں, ایک یا دو, یا بائک ہے, ایک آدھ بائک ہے, ایک آدھ گاڑی ہے, اس طرح آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. بھئی آفس کے بعد چلو دوسرا بھائی لے لے گا. اب وہ ذرا اپنا, اب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹرانسپورٹ جو ہے ہر بندے کے لیے گھر میں اکیلے سب کی ہو, یہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو شیئر. آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتا ہے. شروع میں آپ گھر بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹرانسپورٹ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایک ہی کچن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مسز خان, آج کل تو بڑا مسئلہ آ گیا ہے. آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اسپیس چاہیے, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں الگ سارا ماحول چاہیے. نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لڑکیوں کو آپ سمجھائیں, پڑھائیں, بتائیں کسی بھی طریقے سے کہ ڈے ون سے کبھی بھی الگ نئی چیز مل سکتی. یو ہیو ٹو گو اینڈ شیئر, یو ہیو ٹو میک یور اسپیس. آپ کو اسپیس خود بنانی پڑتی ہے. اسپیس ملتی نہیں ہے. ایک کمرہ تو مل جائے گا آپ کو, اسی ڈرائنگ روم میں سب آئیں گے, سب کے مہمان آئیں گے. اتنا آپ کو, آپ کے گھر میں کیا الگ الگ ڈرائنگ روم ہوتے تھے؟ الگ گاڑی چاہیے, الگ گھر چاہیے, الگ. آپ کے پاس الگ گاڑی ہوتی تھی؟ آپ کی اماں کے گھر میں الگ گاڑی اگر آپ کو دی ہوئی تھی تو آپ اماں سے کہیں کہ وہی گاڑی مجھے بھی ساتھ دے دیں. اگر اتنی ڈیمانڈز ہیں تو ماں باپ کو وہ ڈیمانڈز پوری کر کے بھی بھیجنا چاہیے لڑکیوں کو. سمجھ میں آئی لڑکیوں کو بات؟ اگر آپ اسپیس چاہتی ہیں تو ان کو اپارٹمنٹ دے دیں. بھائی پہلے تو آپ کو سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. لیکن مسز خان, آپ کی ساس کے طور طریقے ہمیں تو دیکھیں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن جاب اس طرح سے نہیں ہے مسز خان. تو پھر کیسے ڈیمانڈ پوری کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, نہیں, ڈیمانڈز تو پوری انسان کی ساری زندگی نہیں ہو سکتی. لیکن ڈیمانڈز تو اتنی کر دی ہیں ہم نے اپنے پیر چادروں سے باہر نکال لیے ہیں. جبھی تو یہ لڑائی جھگڑے اور ڈیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ واٹ از اسپیس؟ کیا اسپیس چاہیے آپ کو؟ کمرہ نہیں ملا ہوا, آپ کے بچے ہوں گے ایک اور کمرہ مل جائے گا. پھر زیادہ کچھ سب کے بچے ہوں گے تو آپ لوگ ظاہر ہے ایک 10-12 سال میں اپنا اپارٹمنٹ یا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گی, یا اپنا کرائے پر لے لے گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے سائیڈ بائی سائیڈ. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز اسپیس بھی مل جاتی ہے, آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. آپ ہبڑ دبڑ اتنا کیوں مچایا ہوا ہوتا ہے؟ اسپیس اسپیس اسپیس. کیا اسپیس؟ ہم جب گئے تھے شادی کر کے ہمیں کیا اسپیس نہیں ملی تھی؟ جب بچے ہوئے ہمیں اسپیس نہیں ملی تھی؟ دس از آل نان سینس. دیکھیں, آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں, جس طرح آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں ویسے آپ کی خوشحالی آتی ہے, ویسے ہی آپ کو اسپیس مل رہی ہوتی ہے, ویسے ہی آپ کا فریج بھی الگ ہو رہا ہوتا ہے, ویسے آپ کے کمرے میں بھی فریج ہوتا ہے, ویسے آپ کے پاس ایک گھر کا بھی فریج ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. خان نے بڑی زبردست ٹپس دی ہیں کہ اسپیس کی جو بات کرتے ہیں, اسپیس آپ نے خود بنانی ہے. دوسری بات یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, تو گھر سے سارا کچھ لے کر آئیں. اور دوسرا یہ, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہسبینڈ وائف جو ہیں اگر مل کر کام کریں تو ساری خواہشات اور ساری ڈیمانڈز پوری ہو سکتی ہیں, بجائے یہ کہ آپ سارا کچھ اپنے مرد پر ڈال دیں. اٹس ناٹ گڈ.